والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے، حق تعالی جل شانہ و عم نوالہ دنیا ہر ایک کو دیتا ہے، اس کے لیے ایمان کی کوئی شرط نہیں ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم آپ سارے امتحانات میں کامیاب ہو گئے تو اب ہم آپ کو دنیا کا امام بنائیں گے، تو حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے عطایا شروع ہوئے ہیں، میں کیوں نہ مانگ لوں اپنی ساری نسل کے لیے۔ فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ میری ساری نسل کو بھی امام بنا دے۔ تو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، یہ امامت ایمان پر ملتی ہے اور میں ظالمین و کافرین کو یہ عہدہ نہیں دیتا ہوں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ تو مکہ میں ہر طرح کے کھانے کو میسر فرما، لیکن اوپر چونکہ ایمان کے باب میں، امامت کے باب میں اللہ ایمان کی شرط لگا چکا ہے، اس لیے اب ابراہیم علیہ السلام رزق کے باب میں خود ایمان کی شرط لگا رہے کہ اللہ مومنوں کو رزق عطا فرما۔ حق تعالیٰ نے رزق پر فوراً فرمایا ومن کفر، رزق صرف مومنوں کو نہیں دوں گا، میرے نافرمانوں کو بھی دوں گا۔ امامت کا مسئلہ ایمان سے ہے، رزق کا مسئلہ ایمان سے نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا سب کو دیتا ہے، ماننے والے کو بھی، نہ ماننے والے کو بھی، بتوں کے پرستار کو بھی، اللہ کے توحید کے قائلین کو بھی، لیکن ولا یؤت الدنیا ولا یؤت الدین الا من یحب، مگر اللہ دین اسی کو دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ حق تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں اسے دین و ایمان عطا فرماتے ہیں، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ باقی دنیا، عہدہ، دولت، مقام، یہ تو اللہ ہر بندے کو، چاہے اس کا تعلق ایمان سے ہو یا ایمان سے نہ ہو، دنیا میں آپ دیکھ لیجئے بے شمار اللہ کے نافرمانوں کو جو ایمان نہیں ہے پھر بھی ان کو عہدہ دے رکھا ہے۔ تو ایمان ولا یعط الدین الا من یحب، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کو دیتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو مسجدوں میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، انتظار نماز میں بیٹھے رہتے ہیں، نماز کے بعد بھی تلاوت قرآن وغیرہ میں ہم بیٹھے رہتے ہیں، کسی اہم دینی مجلس میں شریک ہوتے ہیں اور ان باتوں کو سنتے ہیں، یہ سب کے سب دلیل ہے اس بات کی کہ ولا یعط الدین الا من یحب،
اللہ یہ سب توفیق انہی کو دیتا ہے جس سے اللہ محبت کر رہا ہے۔ یہ حدیث شریف ہمارے لیے دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ محبت موت تک اللہ کی باقی رہے اور ہم دین سے وابستہ رہیں، دین سے جڑے رہیں، نماز و عبادت اور دینی مجالس سے اپنے آپ کو لگائے رکھیں۔ یہ اللہ کی محبت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں یہ بھی ارشاد فرمایا، یہ ضرور ہے میرے بھائیوں کہ ہم میں کمیاں بھی ہیں، ہم میں گناہ بھی ہے، ہمارے اندر کمزوریاں بھی ہے، ہمارے اندر دینی کچھ نہ کچھ کمیاں بھی ہے، لیکن ان تمام کے باوجود مسجد تک آنا اور مسجد میں عبادت کے لیے بیٹھنا اور انتظار کرنا اور دین کی فکر کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ دینی مجالس میں بیٹھنا، یہ ساری کمزوریوں کے باوجود حدیث یہ بتا رہی ہے کہ اللہ محبت کر رہا ہے۔ یقیناً یہ محبت کی دلیل ہے، ہمیں اس پر خوش بھی ہونا چاہیے۔ ورنہ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے متعلق فرماتے ہیں جو دین سے دور، مسجد سے دور، اللہ کی عبادتوں سے غافل، ان لوگوں سے متعلق نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا تم انتظار کر رہے ہو تنگ دستی کا؟ یعنی تب تم مسجد میں آؤ گے جب اللہ تم پر تنگ دستی ڈال دیں، حالات ڈال دیں، اور حالات بھی وہ ڈال دیں کہ جس میں تم کسی کام کے نہ رہو۔ یا کیا تم انتظار کر رہے ہو ضعف اور بڑھاپے کا کہ جب ضعف اور بڑھاپا آئے گا تب ہم مسجد میں جائیں گے اور اس سے پہلے جوانی اپنی عیاشیوں میں گزاریں گے؟ یا کیا تم انتظار کر رہے ہو دجال کا جو بہت بڑا فتنہ ہے؟ یاد رکھو کہ جب دجال کا خروج ہوگا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم اپنے ایمان کو کیا معلوم بچا پاؤ گے یا نہیں بچا پاؤ گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی پارٹی میں کہیں نہ ہو جائیں، ہمارا ضعف ایمان، ہمارا کمزور ایمان کہیں اس کی طرف نہ لے جائیں۔ یا آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث شریف میں فرماتے ہیں یا هل تنتظرون الا الموت، یا کیا تم انتظار کر رہے ہو موت کا؟ یاد رکھو وہ بہت کڑوی چیز ہے، بہت کڑوی چیز ہے، اور جب موت کا وقت ہوگا تو نہ توبہ قبول ہوگی نہ عبادت قبول ہوگی۔ حضرت اس حدیث شریف میں ہم سب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم اللہ سے غافل نہ رہو، بلکہ اللہ کی اس توفیق پر مسجد کی طرف آ جاؤ جو اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دی ہے۔ میرے بھائیوں، اس دولت کو معمولی نہ سمجھے، یہ کوئی بے قیمتی چیز نہیں ہے، بڑی قیمتی چیز ہے، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ ہمیں اس ایمان کی قدر کرنا چاہیے، یہ بہت اعلیٰ درجے کا سرمایہ ہے جو رب کریم نے مومنوں کو عطا فرمایا ہے۔ کسی بچے نے مجھے ابھی سفر کے اندر کہا تھا، جوان بچہ تھا، اس نے مجھے کہا کہ آج کی مجلس میں آج کسی جوان صحابی سے متعلق کوئی بات سنائے۔ تو میرے ذہن میں حضرت عبداللہ ذو المجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ینگ صحابی ہے، ان کا واقعہ میرے ذہن میں آیا اور میں نے اس واقعے کو وہاں نقل کیا۔ میں یہاں بھی اس کو نقل کروں مجلس کی مناسبت سے۔ وہ ینگ صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، مکی زندگی ہے، حضرت کی ہجرت سے پہلے کی باتیں ہیں۔ کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن حضرت نے دیکھا جوان ہے، حالات آئیں گے برداشت نہیں کر سکے گا، اور وہ حالات الامان الحفیظ جو حالات تھے اس وقت، جوان بچہ ہے برداشت نہیں کر سکے گا۔ اسے کہا بیٹا اپنے ایمان کا اظہار نہ کرنا کسی سے، خاموشی سے رہنا۔ وہ اپنے گھر گیا، زندگی گزارنے لگا، وقت گزرتا رہا۔ اس کے چچا نے اس کو دیکھا کہ یہ بدلا بدلا سا نظر آتا ہے، اس کی زندگی بدلی ہوئی نظر آتی ہے۔ 100% میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ جب دین آتا ہے اور ایمانی اسپیڈ آتی ہے نا،
تو اس کی زندگی میں تبدیلی بھی آتی ہے۔ یہ مسلم مسئلہ ہے، یہ 100% مسئلہ ہے کہ جب دین اور ایمان اس کی زندگی میں آ جاتا ہے تو زندگی، ارے جب دنیا آتی ہے تو بدلے ہوئے نظر آتے ہیں، جب عہدہ دنیا جب یہ مل جاتا ہے نا، پھر چال میں بھی فرق آ جاتا ہے، چالیں بدل جاتی ہے ان کی، پھر بات کے انداز بھی بدل جاتے ہیں، پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے، ان کے ملاقات کے انداز بدل جاتے ہیں، وہ ہر ایک کو ملاقات بھی نہیں دیتے، جبکہ غربت تھی ہر ایک کو ملاقات، اور جب دنیا آئی تو اس صورت میں ملاقات کا انداز بھی بدل جاتا ہے، کبھی کبھی تو 2 انگلیوں سے مسافے ہوتے ہیں، پورا ہاتھ بھی نہیں دیتے۔ تو جب دنیا آتی ہے تو انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، پھر مکان چینج ہوتے ہیں، پھر وہ اپارٹمنٹ سے نکل کر کے بنگلہ، اور بنگلے سے نکل کر کے محل، اور محل سے نکل کر کے فارم، اور نہ معلوم کیسے کیسے۔ جب دنیا آتی ہے تو اولاد کے پڑھنے کے انداز بھی بدل جاتے ہیں، اولاد کی اسکولیں بھی چینج ہو جاتی ہے۔ تو جب دنیا کی وجہ سے انسان کی زندگی میں بڑا فرق آ جاتا ہے، تو جب دین اور اللہ کی محبت اور خشیت خداوندی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلی۔ اللہ تعالیٰ نے سرپرائز کا مسئلہ رکھا یہاں، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ، اس کا ترجمہ میں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے فضل سے اور دوں گا۔ اللہ اور کیا دے گا تو؟ کیا دے گا اور تو؟ وہ کچھ نہیں کہا، ویسے قرآن میں کہہ دیا میں تمہیں شراب پلاؤں گا، میں تمہیں گول کے مکانات دوں گا، سلور کے مکانات دوں گا، فلاں دوں گا، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، یہ ساری چیزیں دوں گا۔ لیکن ذکر کرنے والے، اللہ کے خوف پر کانپنے والے، دین کی بنیاد پر کاروبار ان کو روکتا نہیں ہے نمازوں سے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة، اور ان کا حال یہ ہے کہ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، جب جہنم کا تذکرہ سنتے ہیں تو ان کے دل لرزتے ہیں، کانپتے ہیں کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر اللہ نے رد کر دیا تو میں کیا کہوں گا۔ ہمارے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے گزرے ہیں، تہجد پڑھنے کے بعد اخیر میں ان کی دعا منقول ہے، اے اللہ تڑپا تو ہوں لیکن قبول نہ کیا تو میں مردود ہوں، تڑپتا تو رہا لیکن قبول نہ کیا تو میں مردود ہوں تیری نگاہ میں۔ یہ دین والوں کا حال، یہ نیک لوگوں کا حال، یہ ایمان والوں کا حال۔ تو اب اللہ کیا کہتا ہے، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، ان کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دوں گا، ویزیدہم من فضلی، اللہ تو نے تو سب بیان کیا یہ دوں گا یہ دوں گا، اب ویزیدہم من فضلی میں فرمایا میرا سرپرائز ہے، میں نہیں بتاؤں گا کہ میں کیا دوں گا اس کے اوپر۔ جب تم تڑپتے ہو، جب تم مجھ سے ڈرتے ہو، جب تمہاری دنیا میری عبادت سے نہیں روکتی، جب تم میرے ذکر میں رہتے ہو تو میں کیا دوں گا نہیں بتاؤں گا۔ بعض مفسرین نے حدیث کی روشنی میں کچھ اشارہ کیا، فرمایا اللہ اپنی زیارت سے نوازے گا، اور فرمایا زیارت رب جب ہوگا نا تو جنت کی ساری نعمتیں حقیر معلوم ہوگی۔ محبوب کی زیارت، دنیا میں کسی سے محبت ہو جائے، اس کی ملاقات پر کھانا چھوٹ جاتا ہے، پینا چھوٹ جاتا ہے، رات کی نیندیں، ارے زیارت تو بہت دور کی بات، فون پہ بات کرتے ہیں تو پوری پوری رات گزر جاتی ہے اور یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ میری رات کہاں گزر گئی۔ وہاں تو رب العالمین کی زیارت ہونے والی۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ، اللہ کہتا ہے میں میرے فضل سے تمہیں کچھ عطا کرنے والا ہوں، بہت بڑی چیز وہ دینے والا ہے۔ تو بہرحال جب دنیا آتی ہے تو زندگی میں فرق آ جاتا ہے، دین آتا ہے تو فرق کیوں نہیں ہوتا؟ قرآن کریم میں جو واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تو تھے موسیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے، فرعون کی قربت کے لیے، فرعون کی نزدیکی کے لیے،
فرعون کے مقرب بننے کے لیے، فرعون کی دولت لینے کے لیے۔ لیکن جب حقیقت کھلی کہ ہمارے پاس سحر اور جادو ہے اور موسیٰ کے پاس حقیقت ہے، معجزہ ہے، نبی ہے، پیغمبر ہے، تو وہ ایمان لے آئے۔ اب فرعون کہنے لگا مجھے پوچھے بغیر تمہارا ایمان، تمہیں معلوم بھی ہے میں کیا کروں گا، خلاف سے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، ایک رائٹ ہینڈ تو پھر بایاں پاؤں کاٹ دوں گا، اور کاٹنے کے بعد سولی پر لٹکا دوں گا۔ تو سارے جادوگروں نے فرمایا جو کرنا ہو کر لے، موت ایک ہی مرتبہ، اللہ کے پیارے ہو جائیں گے۔ جب دین آیا تو کیفیت بدل گئی ان لوگوں کی، دولت کے لیے آئے تھے، جنت کے خریدار ہو گئے۔ کہانی نہیں سنا رہا ہوں بھائیو، قرآن سنا رہا ہوں میں، یہ قرآن ہے، یہ واقعہ قرآن میں اللہ نے نقل کیا کہ فرعون کی دولت پر آئے تھے، ایمان آ گیا تو جنت کے خریدار بنے اور موت کی گھبراہٹ کو چھوڑ دیا۔ وہ جوان کو اس کا چچا کہنے لگا تو بدلا بدلا سا نظر آ رہا ہے۔ اس نے سوچا جھوٹ کیوں بولوں میں، نبی نے منع کیا ہے، سچ ہی بتا دوں، بالکل میں ایمان لے آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چچا کہنے لگا چند دنوں کی مہلت ہے تجھے، یا تو محمد کا انکار کر یا گھر سے نکال دوں گا، محمد کا انکار یا گھر سے نکال دوں گا۔ جوان بچہ کہہ رہا ہے 2-4 دن کی بھی مہلت کیوں، جو کرنا ہے ابھی کر لیجئے۔ اپنے چچا کو کہہ رہا ہے جو کرنا ہے ابھی کر لیجئے۔ بدن کے کپڑے اتار دیے چچا نے، بالکل برہ نہ کر کے گھر سے نکالا اس کو۔ آپ پڑھیے حیات الصحابہ تو پتہ چلے گا کہ صحابہ کی قربانیاں۔ جب گھر سے وہ بچہ برہنہ ہو کر نکل رہا ہے، ماں کا رحم، ماں کا پیار، ماں نے اپنا خمار، اپنی اوڑھنی، اس زمانے میں یہ چھوٹے 2 پتے نہیں تھے، بڑی چادریں تھیں، لیکن ان کی چادریں ڈالنے کا انداز کیسا تھا عرب میں؟ وہ یوں ڈالتے تھے عرب کی عورتیں یہ چادر، اور پھر یوں ڈال دیتی تھی پیچھے کی طرف۔ قرآن کریم میں اللہ کو آیت اتارنا پڑا وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، سینہ ڈھانپو، یہ جیب ہوتا ہے۔ فرمایا یہ ڈھانپ لو تاکہ تمہارے بدن کا ابھار نظر نہ آئے، تمہارا گریبان نظر نہ آئے۔ اللہ کو یہ حکم اسی لیے اتارنا پڑا۔ تو بڑی چادریں ہوتی تھی جو سر کے اوپر اوڑھا کرتی تھی، اپنے بیٹے کو دے دی۔ بیٹے نے اس کا 2 ٹکڑے کیے، ایک اپنے سطر کو چھپایا اور ایک اپنے پاس رکھا۔ حضرت نبی علیہ السلام مدینے پہنچ چکے ہیں، یہ جوان بچہ اسی حالت کے اندر اپنے نبی کے پاس پہنچ رہا ہے اور سارا واقعہ بیان کر رہا ہے۔ چونکہ بہت دور سے یہ گیا تھا اور دل پر ایک ٹھیس پہنچ چکی تھی، جس کے نتیجے میں یہ بچہ رونے لگا، بیمار ہو گیا تھا، شدید تکلیف میں تھا، حضرت کے قریب بیٹھا، سارا واقعہ سنایا۔ نبی علیہ السلام کا ایک جملہ حدیث شریف میں ہے، ربح کثیر، بہت بڑا نفع ہو گیا تجھے، دنیا گئی جانے دے کوئی حرج نہیں، لیکن ایمان تو تیرا بچا ہے۔ اسی حال میں وہ اپنے پیغمبر کے پاس بیٹھا بیٹھا رو رہا تھا، اور روتے روتے اس کی گردن نیچے گر گئی۔ روایت میں ہے کہ سیدھی گردن جو گرنے جا رہی تھی، نبی نے اپنی گود میں لے لیا اور نبی ہی کی گود میں روح پرواز کر گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ پھرایا، نبی کی گود میں اس کی روح نکلی، نبی نے غسل دیا اور قبر میں اتارا۔ عمر کہتے ہیں بڑی تمنا ہوئی کاش اس کی جگہ میں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ بہرحال یہ واقعہ میں اس پر سنا رہا ہوں میرے بھائیوں کہ ایمانی دولت اور یہ جو مسجد میں آنے کی توفیق اور یہ جو نمازوں کی توفیق اور انتظار نماز میں بیٹھنے کی توفیق اور تلاوت کی توفیق اور دین کے اوپر چلنے کی جو توفیق اللہ نے ہم کو دی ہے، اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو۔ اور قدر کیا ہے؟ قدر یہ ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنے۔ جتنا شکر کریں گے اللہ نیک اعمال کی اتنی ہی توفیق دے گا، اور اگر ہم نے قدر نہیں کی تو پھر وہ حدیث شریف ہے کہ کیا تم انتظار کرتے ہو
تنگ دستی کا، بڑھاپے کا، دجال کا یا موت کا، جس وقت موت آئے گی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو یہ جو توفیقیں ہم کو ملی ہے نیک اعمال کی، اس کے زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رحمت۔